حي على الفلاح. محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم لوگوں کا خلفائے راشدین سیریز پروگرام کا 17واں پروگرام ہونے جا رہا ہے، اور اب تک ہم لوگ ہاف پارٹ آف خلفائے راشدین مکمل کر چکے تھے، یعنی 4 خلیفہ میں سے 2 خلیفہ کی باتیں ہو چکی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2.25 سال کی دور خلافت، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سال کے دور حکومت، اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک پروگرام گفتگو کیے تھے۔ تو اس طرح سے ہاف پارٹ جو ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ 30 سال دور خلافت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نبوت باقی رہے گی تم میں جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، جب چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا، اور اس کے اٹھنے کے بعد فوراً جو ہے خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ اب وہ 30 سال تک قائم رہے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام تھے، ان کا نام تھا سفینہ، تو مولائے رسول کہلاتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے ایک جونیئر صحابی کو بتایا یا تابعی کو بتایا کہ بیٹا گن کہ ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال، علی مرتضیٰ کے 6 سال، تو اس طرح سے جو ہے 30 سال دور خلافت۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی تھی کہ کوئی بھی بادشاہ اگر ہوتا تو اپنے بعد کے دور کے احوال نہیں بیان کر سکتا تھا کہ میرے بعد کیا ہوگا، اور فوراً وہ ایگزیکٹ کتنے سال حکومت رہے گی۔ تو اس لحاظ سے جو ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے مسلمانوں کے لیے تقویت ہے، اور غیر مسلموں کے لیے بھی سوچنے کے بہت سارے اس میں پوائنٹ۔ تو اس لحاظ سے 15 سال تک جب پورے ہوتے ہیں تو سمجھ آئیے کہ ہم لوگ جو ہے ہاف پارٹ ہوتے ہیں، لیکن 4 خلفائے راشدین میں سے 2 کے بارے میں جو ہے گفتگو ہو چکی۔ اس لحاظ سے میں بولا کہ دور خلافت کا ہاف پارٹ ہم لوگ مکمل کر چکے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک پروگرام گفتگو ہے، آج انشاءاللہ مزید باتیں کریں گے۔ تو پہلا پروگرام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو خلیفہ بنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے فضائل ہم خصوصی طور سے بیان کرنے کی کوشش کیے تھے کہ وہ خلیفہ راشد تھے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں، وہ عشر مبشرہ میں سے بھی تھے، اس میں بھی کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے، اور وہ ذاتی لحاظ سے بہت ٹاپ کے سابقون الاولون میں سے ہیں، اور ہم لوگوں کو ان پر فخر ہے، اور کئی مقام پر تو وہ سارے صحابہ کرام سے یونیک معاملہ کر لیے ہیں، خاص طور سے چیریٹی کے معاملے میں جو ہے، چاہے وہ بیر روما کا معاملہ ہو، یا مسجد نبوی کے توسیع کا معاملہ ہو، یا پھر جیش اسرا کے سامان کی تیاری کا معاملہ ہو، 3 مرتبہ نمبر 1 وہ آج۔ اب پھر ذوالنورین کا جو ہے جو لقب ہے وہ کسی بھی انسان کو ملا ہی نہیں، آج تک کوئی ایسا انسان دنیا میں پیدا نہیں ہوا ان کے علاوہ جن کے نکاح میں کسی نبی کے 2 لڑکیاں جو ہے ان کے نکاح میں آئی۔ یہ صرف اعزاز جو ہے وہ انہی کے۔ اور ایک لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ ذو ہجرتین بھی ہیں، یعنی یہ حبشہ بھی ہجرت کیا ہے، مدینہ بھی ہجرت کیا ہے۔ اور ایک اور چیز ہے جو بہت باریکی سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صدیق بھی ہیں، شہید بھی ہیں۔ اب یہ کبھی بات ہوگی کہ صدیق کسے کہتے ہیں، شہید کسے کہتے ہیں۔ شہادت آپ جانتے ہیں کہ ان کی شہادت ہوئی ہے، لیکن ان کا نیچر صدیق والا تھا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ذوالنورین جو ہے، یہ 2 نور جو ہے، یعنی صدیقیت بھی ایک نور ہے اور شہادت بھی ایک اعزاز ہے، تو ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں چیزیں نوازا۔ لیکن سب کچھ ہونے کے بعد وہ انسان تھے، نبی نہیں تھے، خدا نہیں تھے۔ یہ بات کیوں زور دینی پڑ رہی ہے کہ انسان تھے تو پھر انسان جو ہے وہ خطا نسیان کا پتلا ہے، اور ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف غلطیوں سے پاک ذات ہے، اور انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ اپنے مشیت سے جو ہے غلطیوں سے جو محفوظ رکھتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم جو ہے پھر کسی انڈیویجول کی گارنٹی نہیں لیتے ہیں، اگر غلطی ہو جائے وہ توبہ کر لے، معاف کر دیں گے، لیکن اس سے غلطی ہی نہیں ہوگی، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔
اسی بیس پہ ہم لوگ جو ہے اہل جو تشیع ہیں تو ان کو کنڈیم کرتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ غلط ہے، کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے 12 امام ہیں اور وہ سب معصوم ہیں، تو ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، معصوم صرف انبیاء کرام ہوتے ہیں، بقیہ ادر دین انبیاء کرام جو ہیں وہ معصوم نہیں ہوتے. لیکن بدقسمتی سے جو اہل سنت جو ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں وہ تقریباً تمام صحابہ کرام ہی کو معصوم سمجھتے ہیں، کہ ان کے بارے میں اگر بخاری مسلم میں بھی کوئی غلطی آ گئی ہے، اگر اس کو بیان کر دیے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ ہی نے وہ غلطی کر دی. تو اس لحاظ سے جیسے یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے. صحیح عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، ان کے بعد اور کوئی معصوم نہیں ہے. ہاں لیکن اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو ذکر جو ہے وہ نالج کے لحاظ سے کرنا چاہیے، علمی لحاظ سے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے، لیکن اس کو بیس بنا کر کے لان تان گالم گلوچ یہ سب نہیں کرنا چاہیے. لیکن علمی پوائنٹ آؤٹ کرنا فرض ہے، کیونکہ یہ لوگ رول ماڈل ہیں، اور اگر ان کے جو ہے اچھی باتیں، ان کی غلطیاں اگر سامنے نہیں لائی جائیں گی تو پھر یقینی بات ہے کہ ان کی اچھائی کو تو اپنا لیں گے، ان کے جو ہے غلطیوں سے آدمی سبق کیسے سیکھے گا؟ تو پھر اگر وہ غلطی کیے ہیں تو وہ کہیں گے ہاں یہ ایسا کیے تھے تو اچھائی کیے ہوں گے تو ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہوگا. تو جو بھی دنیا میں رول ماڈل ہوتا ہے تو اس کے اچھائی برائی سب ڈسکس ہوتی ہے، تاکہ لوگ ان کی اچھائی کو اپنا سکیں اور ان کی غلطیوں سے جو اپنے آپ کو بچا سکیں. تو اس لحاظ سے جو ہے آج جو ہے ان کے بارے میں یہ بات آئے گی کہ ایک عام نوجوان جو ذہین نوجوان ہوتا ہے، خاص طور سے ان کو یہ ذہن میں فوراً سوال آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کی شدید محبت، یہ کوشش، محنت، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت، یہ تقریباً یہ 32 سال 35 سال کی جو محنت تھی، یہ خلافت جو 30 سال میں کولیپس کیسے ہو گئی؟ آخر اس کا کیا ریزن تھی کہ خلافت ملوکیت میں کیسے بدل گئی؟ تو اس لحاظ سے آپ سمجھیے کہ خلافت ملوکیت میں بدلی تھی، اسلام نہیں بدلا تھا. اسلام تو آج تک قائم ہے. ہاں ایک جو اس کا شاندار شان ہے کہ لوگوں کے باہمی مشورے سے جو ہے خلیفہ کا انتخاب ہوتا تھا، اور خلیفہ جو ہے عوام الناس کے سامنے قرآن حدیث کے مطابق جواب دہ ہوتا تھا. یہ جو ہے جو اصول تھا یہ تھوڑا سا دب گیا تھا. بقیہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی یہ سب جاری تھا، آج تک جاری ہے. اسلام جس روز سے آیا وہ کبھی مٹا نہیں. ہاں اب یہ خلافت کے جو اصول تھے، گولڈن اصول، جو آج تک کسی نے اچیو نہیں کر پایا. ہر آدمی کہتا ہے کہ عوام ہی کی حکومت ہونی چاہیے، اور عوام کے سامنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو پرائم منسٹر جواب دے ہونا چاہیے، لیکن ہوتا نہیں ہے. یہ گولڈن اپرچونٹی صرف جو ہے صحابہ کرام کے دور میں جو ہے اچیو کیا گیا تھا، پھر دوبارہ کیا ہی نہیں گیا. لیکن جب ایک مرتبہ اچیو کر لیے تھے تو پھر یہ کیسے جو ہے بیک ٹو پیویلین ہو گئی. تو یہ جو ہے ڈسکس کرنا ہے کہ یہ کہاں پہ ہوا. تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوا. اب اس میں بہت زیادہ جو ہے یہ اٹیکنگ معاملہ نہیں ہوتا ہے. اگر کسی کو کرکٹ وغیرہ سے تھوڑا سا بھی جو ہے شدھ بدھ ہو تو آپ جانتے ہیں کہ سچن تندولکر جو تھا اس کے بارے میں بچہ جانتا ہے کہ ہی از اے بیسٹ پلیئر. یہ بہت بہترین کھلاڑی تھا، لیکن کیپٹن اچھا نہیں تھا. جب بھی کیپٹنسی اس کو دی جاتی تھی تو وہ انڈیا ہارنے لگتا تھا، لیکن اگر کیپٹنسی سے ہٹا دیتے تھے تو جو ہے وہ سنچری لگاتا تھا. بہترین بیٹسمین تھا. تو اصل اس کا جو حیثیت ہے وہ بیٹسمین ہونا. پھر اس کو اچھائی دے کر کے لوگ اس کو بیٹسمین کیپٹن بنا دیتے تھے. کیپٹن شپ میں صحیح پرفارم نہیں کر پاتے تھے، پھر ہٹا کر کے ان کو جو ہے نارمل بیٹسمین بنا دیتے تھے. تو اس لحاظ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سمجھنے کا یہی اصل یہ ہے کہ وہ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن وہ بالکل جو ہے عظیم کلائمیکس پہ تھے. لیکن جب کیپٹنسی دی گئی تو کیپٹنسی سے جو ہے وہ ایک الگ ٹیلنٹ کا تقاضا کرتا ہے، الگ کیلیبر کا تقاضا کرتا ہے، جس میں جو ہے وہ ثابت نہیں کر پائے. تو یقینی بات ہے کہ ان کی جو کیپٹنسی پہ اٹیک اگر غلطی ہوگی تو آئی ہے تو آئے گی، ان کے مومن ہونے پہ جو ہے اٹیک نہیں ہوگا. اور اسی سے ایک اور چیز جو ہے یہاں پر کلیئر کر لیجئے کہ یہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ افضل بشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق و عمر الفاروق و عثمان بن عفان و علی بن ابی طالب، تو یہ جو ہے کسی حدیث میں نہیں ہے. یہ مسلمانوں کے اپنے جو ہے بنائے ہوئے اصول ہیں کہ ہم ایسا جو ہے ترتیب دیں گے. ورنہ آپ جو ہے اگر صحیح سے آپ مطالعہ کریں گے نا
تو آپ کو جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے فضائل کے حدیث بے شمار ملیں گے. تو اس لحاظ سے میرے حساب سے یہ بھی جو ہے ایک جو ہے بچوں کو سمجھانے کے لحاظ سے یہ ہے کہ یہ اصل تھے، یہ اصل تھے، یہ اصل تھے، یہ اصل تھے. خلافت کے معاملے میں کسی کو پہلا نمبر مل گیا تو وہ سب سے اچھے انسان تھے، اور پھر ان کے بعد کسی کو دیا گیا تو دوسرے انسان تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ترتیب جو ہے یہ صحیح نہیں. خلافت کیا تھا اصل میں، ایک جو ہے ہر دور کا الگ تقاضا تھا، اس میں الگ رول دیا گیا، اس نے اس میں کیسا رول نبھایا اصل وہ معاملہ ہے. جیسے کرکٹ کا اگر آپ کو کیپٹن بنا دیا جائے یا کسی ٹیم کا کوچ بنا دیا جائے اور آپ کے پاس سے 11 کھلاڑی دے دیے جائیں تو یہ ایسا نہیں کہ جو اوپنر بیٹسمین کیا ہے وہی سب سے بہترین کھلاڑی. کبھی کبھی کوچ جو ہے وہ مین بیٹسمین کو 3rd نمبر پہ لاتا ہے، کبھی 4th نمبر پہ بھی لاتا ہے، جیسا تقاضا کرتا ہے. ٹیسٹ میچ ہے تو اور نیچے لاتا ہے، 50 اوور کا میچ ہے تو جو ہے 3rd 4th پہ لاتا ہے، 20 ہے تو فرسٹ اوپننگ بھی دیتا ہے، 1 ڈاؤن بھی دیتا ہے. تو وہ جو کوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کہاں پہ اس کو استعمال کرے. تو یہ خلافت راشدہ میں جو 30 سال کا معاملہ تھا تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک دنیا کو رول ماڈل دینا تھا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے طے کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کب لائیں گے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کب لائیں گے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کب لائیں گے، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کب لائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا. ان میں پھر کنہوں نے کیسا رول نبھایا یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون عظیم تھے کون نہیں تھے. تو یہ اصل جو ہے سمجھنے کی چیز ہے. تو اس لحاظ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے جو آپ جانتے ہیں کہ تورات، انجیل، پرانی آسمانی جو پچھلی آسمانی کتاب ہے ان میں بھی ذکر تھا. اور وہ میں حدیث پہلے بیان کر چکا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرتبہ خواہش ہوئی کہ پادری لوگ جو ہے وہ لوگ بھی مذہبی کتابیں رکھتے ہیں اور اس میں بس کہیں کمی بیشی کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ جو ہے آتھینٹک نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان میں بہت ساری چیزیں ہیں. تو میں بلا کے پوچھتا ہوں، ایک پادری کو بلا کے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کی کتاب میں ہمارے بارے میں کچھ ہے، یعنی خلیفہ کے نبی کے بارے میں تو ہر صفائی پہ ہے، ہم لوگوں کے بارے میں کچھ ہے؟ یہ قرآن میں بھی اشارہ ہے، سورہ فتح کی آخری آیت جو محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. تو انہوں نے کہا ہاں آپ کے بارے میں ہے. تو کیا ہے میرے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا آپ تو اس امت کے قرن ہیں. تو انہوں نے درہ اٹھایا کہ کیا قرن بولے؟ کیا قرن جو اچھے میننگ میں ہے کہ آپ ایک آہنی دیوار ہیں، مضبوط ایماندار ہیں، آپ کے رہتے ہوئے اس امت کو کچھ نہیں ہوگا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے کہ میرے بعد جو آئے گا وہ کیا ہوگا؟ تو کہا کہ وہ خلیفہ تو راشد ہوگا، وہ صالح ہوگا، لیکن ان کے اندر ایک کمزوری ہوگی. کمزوری کیا ہوگی؟ تو وہ خاندان کے لوگوں کو ترجیح دیں گے. تو اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے اسسمنٹ جو ہے چلائے، فوراً 3 مرتبہ بولے کہ اللہ تعالیٰ عثمان پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ عثمان پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ عثمان پر رحم کرے. پھر بولے کہ اس کے بعد کیا؟ تو پھر کیا اس کے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ تو اور بھی جو ہے وہ بھی صالح ہوں گے، لیکن مطلب وہ تو سمجھیے کہ خون کا جو ہے ایک طرح سے میل ہوگا، یعنی تلواریں سے باہر آ چکی ہوں گی، اب پھر وہ کنٹرول نہیں کر پائیں گے، اور پوری زندگی ان کی بقیہ جو ہے وہ جنگ و جدال ہی میں گزر جائے گی. تو اس لحاظ سے جو ہے ان کے بارے میں جو یہ معاملہ تھا کہ پادری نے جو بولا وہ بالکل جو ہے ایگزیکٹ صحیح بات نکلی. اور یہ ابو داؤد کی روایت 46 سے 56 نمبر حدیث، یہ بالکل صحیح حدیث ہے، ضعیف بھی نہیں. پھر آپ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ ایک آسمان سے رسی لٹک رہی ہے اور آپ آیا چڑھ گئے، آپ کے بعد ایک اور آدمی آیا اس کو پکڑ کے اوپر چڑھ گیا، ایک تیسرا آدمی بھی آیا وہ بھی اوپر چڑھ گیا، چوتھا آدمی جیسے پکڑا اور چڑھنا شروع کیا کہ وہ رسی ٹوٹ گئی، اس کے لیے وہ رسی کو جوڑ دی گئی، پھر وہ پکڑ کے وہ بھی چڑھ گیا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بعد میں جو اس وقت اتنا کلیئر معاملہ نہیں سمجھ میں آیا، لیکن بعد کے حالات نے بتا دیا کہ وہ معاملہ کیا تھا. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو ہے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے اور بیر عریس کے کنواں پہ، تو کسی نے نوک کیا تو کہا کہ کوئی آنا چاہتا دے دو اجازت، اس کو جنت کی بشارت بھی دے دو. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر کسی نے نوک کیا، پھر کوئی اجازت مانگ رہا دے دو اس کو آنے کی اجازت، جنت کی بشارت بھی سنا دو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور دونوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹ اور لیفٹ میں بیٹھ گئے. اب یہ ایک کونا جو ہے پورا فل ہو گیا.
پھر کس نے نوک کیا تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں پھر پوچھنے گیا کہ رسول اللہ کوئی اور آنا چاہتے ہیں؟ بولے کہ اجازت دے دو، ابشرہ بالجنہ، کہ اس کو جنت کی بشارت دے دو، علی بلوا تصیبہ، لیکن ایک مصیبت پہ جو اسے آ کے رہے گی۔ تب اس کو لوگ کہتے ہیں یہ بشارت تھی، بشارت نہیں تھی، یہ مصیبت تھی، کیونکہ اس کا جو رسپانس دی ہے وہ کیا دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس میں جیسے ہی آئے تو انہوں نے بشارت دی کہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دیے ہیں، علی بلوا تصیبہ، ایک ایسی مصیبت پہ جو لاحق ہو کے رہے۔ تو اس کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تھینکس گاڈ تو مجھے بشارت مل گئی، انہوں نے کہا واللہ المستعان، تو اس مصیبت سے نکلنے کے لیے میں اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ جیسے آپ جانتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کی خبر دی جاتی تھی تو یہی بولتے تھے واللہ المستعان، اب اس مصیبت سے اللہ ہی نجات دے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے حدیث وغیرہ میں بھی اشارے مل گئے تھے کہ یہ معاملے ہونے والے ہیں، تو وہ جو حدیث میں پیش نہ ہو گئی ہے تو وہ تو ہو کے رہے گی۔ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا تھا کہ تم کو جو ہے اللہ تعالیٰ قمیص پہنائے گا اور لوگ بعد میں اس کو جو ہے اتارنے کی کوشش کریں گے، تو جب لوگ اتاروانے کی کوشش کریں تو تم اتارنا مت۔ یہ آخری دور میں جو فتنے ہوئے ہیں، اور پھر اور بھی احادیث ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کے دور میں جو ہے یہ شخص جو ہے ہدایت ہوگا۔ صحابی کے جا کر کے چہرہ دیکھے تو عثمان غنی رضی اللہ، انہوں نے چہرہ بھی دیکھا، یا رسول اللہ یہی ہیں؟ کہاں یہی۔ تو اس طرح سے کلیئر کٹ معاملہ تھا کہ یہ فتنے ہوں گے۔ اب وہ فتنے کا ظہور کیسا ہوا وہ آپ جانتے ہیں کہ سیم جو خاندان کے لوگوں کو نوازنے کا جو معاملہ تھا تو وہ آپ کو بالکل جو ہے آتھینٹک احادیث سے بھی ثابت نظر آئے گی، اور ہسٹری تو ہے ہی۔ اب یہ چونکہ ہسٹری ہے تو ہسٹری میں ہر جگہ آپ کو حدیث کے جو ہے سند نہیں ملے گی آتھینٹک، کیونکہ اگر جو ہسٹری کو پڑھتے ہوئے اور سیرت کو پڑھتے ہوئے آپ جو ہے وہ اصول اپنائیں گے جو حرام و حلال کی باتیں لینے کے لیے حدیث لگتی ہے تو 90% تاریخ آپ سے مس ہو جائے گی۔ تو حرام و حلال کے لیے بہت اسٹرانگ جو ہے وہ روایت لگتی ہے، لیکن تاریخ وغیرہ کے لیے اتنی جو ہے اسٹرانگ نہیں لگتی۔ دو ڈاکٹرائن ہیں، دونوں ڈاکٹرائن کو آپ پڑھیے اور اس کے بعد دیکھیے کہ حدیث کا سپورٹ کس کو زیادہ ہے، کس کی بات کی تائید احادیث کی کتابیں سے ہوتی ہے اور کس کی بات کی تائید تاریخ کی ہے یا لوگوں کہنے کہانے سے ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ جو معاملہ ہے یہ کھل کر کے تھوڑا سامنے آنے لگا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ایام میں اسی بارے میں زیادہ فکر مند، جو ہے امیدوار تھے کہ خلافت جو ہے خلیفہ یہی بنیں گے میرے بعد، تو ان کو بار بار یہ نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو ہم لوگوں کی جو پالیسی ہے اتنا اچھا جو شاندار چل رہا نا، اس کا ایک ہی ریزن ہے۔ اب وہ ریزن کیا ہے جس کو میں بھی اپنایا، میرے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنائے ہوئے تھے، اور ہم لوگ کس سے سیکھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ ایک ہی ہے کہ اپنے خاندان والوں کو حکومتی امور سے تھوڑا سا دور رکھیں، کیونکہ یہ امت ہے، ایک ہی خاندان کے اگر جو ہے قابض ہو جائیں گے تو لوگوں کے جو انٹرسٹ کم ہو جائیں گے، پھر لوگوں کے شکوک و شبہات بڑھنے لگیں گے۔ اور اس کے لیے وہ دلیل بھی دیتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کم سے کم مدینہ میں آنے کے بعد ایک حیثیت ہو ہی گئی تھی، 10 سال میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کو کوئی منصب نہیں دی، عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں دیا، عبداللہ بن عباس کو کچھ نہیں دیا، کسی پورے بڑے ہاشم میں سے کسی کو نہیں دی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے ہیں تو اپنے خاندان بنو تیم میں سے کسی کو کوئی چھوٹا ادنا بھی نہیں دی، چھوٹا سا چھوٹا جو ہے پوزیشن بھی نہیں دی۔ 10 سال تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے ہیں، اپنے خاندان میں سے ایک کے علاوہ کسی کو جو ہے کوئی پوزیشن نہیں دی، ایک کو بھی دیے تھے وہ مائنر پوزیشن، اور وہ بھی بعد میں چھین لی۔ تو وہ بار بار جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے سمجھا کہ دیکھیے اگر آپ بن جائیں گے خلیفہ تو اس اصول کو دانتوں سے پکڑ کے رکھیے اور اپنی گردن پہ اپنے خاندان کو مسلط، امت کے گردن پہ اپنے خاندان کو مسلط مت کر دینا۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیں کہ اگر آپ بن جائیں، کیونکہ کینڈیڈیٹ میں سے ہیں آپ، اگر آپ بن جائیں تو اپنے خاندان والوں کو امت کے گردن پہ مسلط مت کر دیجیے گا، جو اصول چلے آ رہے ہیں اسی اصول کو فالو کیجیے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بنو امیہ خاندان کے بہت سارے آپ کو جو ہے
ویلیویبل پوسٹ پہ نظر آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے خاندان کے نہیں تھے. تو اب یقینی بات ہے کہ بنو عدی والے اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں محروم ہیں, کوئی پوسٹ نہیں مل رہی ہے. بنو تیم والے حضرت جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ نہیں مل رہا ہے. بنو ہاشم والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کو کچھ نہیں مل رہا ہے. تو دوسرے دور میں ان کو تو ملنا چاہیے نا, تبھی تو اخلاق ہوگا نا. آپ ہمارے یہاں شادی میں آئیں گے تو ہم اپنے خاندان والوں کو پیچھے رکھ کے آپ کو آگے بڑھ کے کھلائیں گے, تو آپ کے یہاں ہم جائیں گے تو آپ کیا اصول اپنائیں گے؟ وائس ورسا. یہی وجہ ہے کہ آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور میں بنو امیہ کے بڑے بڑے گورنر نظر آئیں گے, بڑے بڑے پوسٹ پہ نظر آئیں. کیوں؟ کیونکہ دوسرے خاندان کو لفٹ دیں گے تو سب لوگ مل جل کر کے کام کریں گے. لیکن اس میں جو ہے ایک نیچرل ایک جو ہے سمجھے کہ سوچ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, کہ سب لوگ جانتے بھی تھے کہ دیکھیں یہی جو ہے حکومت کے یہ اصول ہیں, اس میں ذرا سے بھی نرمی برتیں گے نا تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. کیونکہ خاندانی عصبیت جو ہے وہ عرب کبال میں بہت اسٹرانگ جمی ہوئی, اس کو توڑ کر کے پھر ایک نظریات پہ کھڑا کر کے امت کو رن کرنا, تو اس کے لیے آپ کو اپنے خاندان کو بیک میں ڈالنا ہی پڑے گا. اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ آج کے دور میں بھی کوئی پرائم منسٹر کرے نا تو کوئی بھی آدمی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. ہمارا پرائم منسٹر ہے, اگر جو ہے جہاں جہاں بی جے پی جیتے اور وہ ہر جگہ جو گجرات کا چیف منسٹر لگا دے تو کیا انڈیا والے برداشت کر لیں گے؟ یو پی میں اگر جو ہے ایک گجراتی کو اپوائنٹ کر دے اور جو ہے بہار میں اپوائنٹ کر دے اور آسام میں اپوائنٹ کر دے, سب کہیں گے یہ کیا پرائم منسٹر بھی گجرات کا اور ہر آدمی گجرات کا, لوگ اس کے پارٹی کے لوگ مخالف ہو جائیں گے. یہ اصول رہتا. تو اس لحاظ سے جو ہے ان کا ایک یہ ماننا یہ تھا کہ دیکھو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان والے کو کیوں محروم کرتے تھے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اب میں اپنے خاندان والوں کو نوازتا ہوں کس لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. میں صلہ رحمی چاہتا ہوں. تو ان کے جو سوچ کا اینگل یہ تھا, وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی میرا خاندان کا ہے لیکن اگر ان کو دیا جا سکتا ہے تو دینے میں کیا حرج ہے, یہ صلہ رحمی ہو جائے گی. جبکہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس اینگل سوچتے تھے کہ اگر آپ دیں گے تو پھر دوسرے ساتھی لوگ جو ہیں وہ دوسرے اینگل سے سوچنے لگیں, لہذا آپ ایسا مت کریے گا. لیکن ان کو جب لوگ یاد بھی دلاتے تھے تو کہتے تھے نہیں, ان کا اپنا یہ سوچ تھا, ہمارا اپنا سوچ. ہم اپنے ذات سے بھی لوگوں کو دیتے ہیں, اور اگر میں آج خلیفہ ہوں تو میں. اور اس میں ایک جو ہے آپ کو نیچرل بھی نظر آئے گا کہ ان کے اندر تھوڑی سی جو خاندانی چیز جو ہے وہ آنے نیچرل بھی تھی, کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بنو امیہ خاندان کے تھے. اب بنو امیہ خاندان جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید مخالف خاندان تھا آخری وقت تک, فتح مکہ تک. جب تک جو ہے ان کو گردن پہ تلوار نہیں آ گئی تب تک وہ مانے نہیں. اب پھر سب لوگ معافی مانگ کے ایمان لائے کہ جانے کہ اب تو جان کے لالے پڑ گئے. یہ بنو امیہ کے چشم و چراغ تھے, اب شروع دن میں ہی ایمان لے آئے تھے. اب پورا خاندان ان کا بائک آؤٹ کر دیا تھا. تو بقیہ جتنے صحابہ کرام تھے ان کے ایمان لانے کے بعد کچھ دن کے بعد ان کے خاندان والے دھیرے دھیرے ایمان لانے لگے, تو وہ پھر اپنے خاندان میں انجوائے کرنے لگے. صرف یہ مکہ سے دوری ہے, ہجرت کے جو ہے ان کو درد. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہوا تھا کہ شروع سے لے کر کے آخر تک ان کو خاندان کی ہمدردی ملی ہی نہیں, نہ یہ اپنا شیئر کر پائے نہ ان کو کوئی شیئر کر پائے. تو ان کے اندر تو ایک کسک تھی, لہذا جب موقع ملا تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کی بھرپور کوشش کی کہ میری ذات سے میرے خاندان والوں کو کچھ فائدہ نہیں ہوا. شروع دن سے ہی ہمارا ان کا نظریاتی ٹکراؤ ہو گیا, وہ اپنے راستے پہ ہم اپنے راستے پر. ان کی دعوت ہم نہیں قبول کر سکتے تھے, ہماری دعوت وہ قبول نہیں کرتے تھے. اب کیا, اب اس کے بعد جب ان کو موقع ملا تو وہ جو ہے اس کو بھرپائی کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ مجھے نیچرل نظر آتا ہے. ورنہ عالم واقعہ میں معاملہ ایسا ہوا ہے کہ واقعی میں کوئی بھی آدمی, ہم اور آپ بھی رہتے ہیں تو اس کو برداشت نہیں کرتے, ایسا معاملہ ہو. لیکن اس کو زیادہ سے زیادہ آپ ٹیکنیکل غلطی کہہ سکتے ہیں. ٹیکنیکل غلطی کسی سے بھی ہو سکتی. ہوا کیا کہ جیسے ہی یہ خلیفہ بنے ہیں تو 23 کے آخر میں بنے ہیں کہ 24 شروع ہو گیا. تو 24 میں تو خط و کتابت ہی وغیرہ میں جو ہے بڑی سلطنت ہی گزر. لیکن پہلا انہوں نے جو کام کیا ہے وہ کیا کیا ہے کہ کوفہ کے جو امیر تھے مغیرہ بن شعبہ, تو ان کو معزول کر دیے اور وہاں جو ہے اپوائنٹ کر دیا سعد بن ابی وقاص. لیکن کوئی ریزن نہیں تھا.
گرچہ جو مغیرہ بن شعبہ سے سینئر صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس میں تو لگا کہ ڈیسیزن تو ٹھیک ہے، لیکن ڈیسیزن کیوں لیا گیا بھائی؟ تو کچھ ہوا ہی نہیں تو کیوں لیے؟ تو اس کا انہوں نے اچھا کلیئرفیکیشن دیا کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے مشورہ دے کے کہتے تھے کہ جیسے ہی تم اگر قائد خلیفہ منتخب ہو جاؤ تو سعد بن ابی وقاص کو اپائنٹ کر دینا کوفہ کے گورنر ہی، کیونکہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہتے تھے کہ سعد بن ابی وقاص کو میں نے کسی وجہ سے جو ہے معزول نہیں کیا ہو، وہ ٹیکنیکل وجہ ہے، تو کسی بھی موسٹ سینئر صحابی کو کہیں کسی علاقے میں زیادہ دن تک رہنے دینا نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنا قدم نہ جما لے جائے، تاکہ سینٹر مضبوط رہے اور لوکل کمزور رہے۔ تو اس لحاظ تو بولے کہ پھر ان کا جو دل جوئی کر دینا، تو اس لحاظ سے یہ بات تو بہت اچھا لگا لوگوں کو، جب ریزن بھی دیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بتائے تھے تو بولے ٹھیک ہے۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کوفہ کے گورنر ہو گئے۔ مصر کے گورنر کون تھے؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فتح خود کیے تھے تو انہیں تھے۔ شام کے گورنر کون تھے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب بصرہ کے گورنر تھے ابو موسیٰ اشعری۔ یہ سمجھے کہ یہی چار یہ تھے، مصر، شام اور کوفہ بصرہ، یہ چار ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ ہوا گیا کہ ایک ہی سال کے بعد جو ہے کوفہ میں جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپوائنٹ کیے تھے 24 میں 25 ہجری میں جا کر کے ان کو معزول کر۔ اب معزول کرنے کا ریزن کیا تھا کہ وہاں جو خزانے کے جو مالک تھے، انچارج تھے، وہ تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ ان سے جو ہے جو گورنر تھے وہاں کے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو خزانے سے کچھ روپیہ قرض لیے تھے اور ٹائم بتا دیے ہوں گے کہ میں 1-2 مہینہ میں دے دیتا ہوں، تو وہ جو ہے ادا نہیں کر پائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت تھے اس معاملے میں کہ بھائی اگر میں خزانے کا مالک ہوں تو پھر جب پیسہ تو آپ بولے ہیں تو چاہیے۔ ان کا یہ تھا کہ میں گورنر ہوں، تو انہوں نے سختی کی، انہوں نے کہا کہ آپ تو پیچھے ہی پڑ گئے تم، تو تھوڑے سے جو ہے آرگومنٹ ہو گئی۔ یہ آرگومنٹ جو ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ آرگومنٹ کیا ہے کہ ایک آدمی چاہ رہا ہے کہ اصول کی حکمرانی ہونی چاہیے، ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے قرض لیا ہوں لیکن مجھے نہیں ہو پا رہا تو بعد میں دے دوں گا۔ یہ بات جو ہے مدینہ پہنچی خبر، یہ تو اچھائی کے لیے لڑائی تھی ایک طرح سے، ایک کی مجبوری تھی ایک کی اصول کی حکمرانی تھی، لیکن یہ مدینہ جب بات پہنچی ہے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے معزول کر دیا۔ ٹھیک ہے آپ کو معزول کیا جاتا ہے، لیکن ان کا بدل جو ان سے اچھا ملنا چاہیے تھا، اور بدل میں اچھے لوگ تھے۔ ابھی زبیر بن عوام زندہ تھے عشر مبشرہ میں سے، طلحہ بن عبید اللہ زندہ تھے عشر مبشرہ، خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، خود سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے رول میں کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور میں، اس لیے کہ وہ ان کے بہنوئی تھے، چچیرے بھائی تھے، تو اب ان کے دور میں تو بنو امیہ کے دور میں تو ملنا چاہیے نا، لیکن انہوں نے کن کو بنا دیا؟ کوفہ جیسے سب سے اہم پوائنٹ ہے، مطلب کوفہ جو ہے اس زمانے کا سمجھے پورا عراق اور پورا ایران کو کنٹرول کرنے والا ایریا، اتنے اسٹریٹجک جو ہے جگہ پہ انہوں نے بنایا کن کو؟ ولید بن عقبہ۔ یہ ولید بن عقبہ کون تھے؟ یہ ان کے ماں شریکی بھائی تھے، ولید بن عقبہ بن ابی معیط۔ ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ بالکل ورث تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑا ظلم جو ہے مکے والوں نے کیا کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا ظلم میری نگاہ میں یہ ہے کہ مکے والوں نے جو کیا تھا کہ ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو گردن میں رسی پھندا ڈال کر کے ایسے کھینچ دیا تھا، یہاں تک آنکھیں اگل پڑی تھی۔ تو پھر یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھکا دے کر کے ہٹائے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ کیا تم ایک آدمی کو محض اس بنیاد پہ تم قتل کر دو گے کہ وہ کہتا کہ میرا رب اللہ ہے؟ تو یہ کون شخص تھا جس نے گردن میں رسی ڈال دیا تھا؟ تو یہ عقبہ بن ابی معیط تھا، انہی کا لڑکا یہ تھا، اور یہ بھی باپ کے ساتھ جو ہے بالکل جو آخری زمانے تک اڑا رہا۔ عقبہ بن ابی معیط وہ ہے جو بدر میں جو ہے گرفتار ہوا تھا
اور آپ جانتے ہیں کہ گرفتار میں 70 مارے گئے تھے، 70 گرفتار ہوئے تھے، اور 70 میں سے عام طور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا تھا، اور کسی کو نہیں تھا کہا تھا کہ مدینہ کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، تمہارے بھی جو ہے فدیہ ہو جائے گے، لیکن بولے عقبہ کو مت چھوڑنا، اس کو قتل کر دینا۔ تو اس کو قتل کیا گیا تھا قید ہونے کے بعد، ان کا بیٹا تھا، یہ بھی ڈٹا رہا پورا فتح مکہ تک، فتح مکہ کے بعد معافی مانگ کر کے ایمان لائے کہ معاف کر دی، کیونکہ اس کے بعد آرڈر ہو گیا تھا کہ جو آپ ہار گیا تھا آپ کیا پکڑ کے لاؤ قتل کرو، تو وہ معافی مانگ لیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو رحمت جو ہے غالب تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے معاف کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اب اتنا جونیئر صحابی، یعنی اخلاق میں، کردار میں، تربیت وغیرہ کچھ نہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کو جو زیرو سے ہیرو بنا دیا، کوفہ جیسے جو ہے سردار دیا، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے ان کے جگہ پہ یہ تحفہ دیا۔ اب انہوں نے جو گل کھلائے جو آپ جانتے ہیں، اگر ٹھیک ہے بعد میں اگر طلقاء میں سے بھی تھے، یہ سب طلقاء کہلاتے ہیں، یعنی معافی مانگ کر کے ان کو آزادی دی گئی کسی طرح۔ اب اگر اس کے بعد بھی اچھے اگر رول نبھا دیتے تو ہمارے دل کے قریب آ جاتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اکرمہ بن ابی جہل، یہ بھی تو ابو جہل کا بیٹا تھا، فرعون وقت کا بیٹا تھا، اس امت کے فرعون کا بیٹا تھا، یہ بھی آخری وقت تک ڈٹا رہا تھا، لیکن اس کے بعد جب ایمان لایا ہے تو یقینی بات ہے پھر انہوں نے جب کارنامے دیے ہیں تو ہمارے میں سے کوئی آدمی ان کے برابر نہیں پہنچ سکتا، اور ان کی عزت کے ساتھ ہم لوگ جو ہے دل میں جگہ بھی دیتے ہیں، نام بھی لیتے ہیں۔ تو یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ اگر جو ہے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑا ہے، لیکن اگر جو ہے وہ توبہ کسی بھی مرحلے میں کر لیا ہے تو ہم ان کو قدر کی ہی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن ان سے پہلے یعنی صلح حدیبیہ سے پہلے جو ایمان لائے ہیں اور صلح حدیبیہ کے بعد جو ایمان لائے ہیں، دونوں کا سیم اسٹیٹس نہیں ہوگا۔ صلح حدیبیہ سے پہلے جو ایمان لائے ہیں یہ سابقون الاولون میں سے ہیں، تو ان کے جو ہے سمجھے خلوص کی گارنٹی پہلے سے ہے، لیکن ان کے بعد جو فتح مکہ کے موقع پر معافی مانگ کے ایمان لائے ہیں، کیونکہ ان کے پاس سب کوئی چارہ ہی نہیں تھا، تو ان کو اب ہم قرآن حدیث پہ چیک کریں گے، اگر یہ پھر اچھا رول نبھائے ہیں تو ہمارے گلے کے قریب آئیں گے، اور لیکن اگر اچھا رول نہیں نبھائے ہیں تو پھر یقینی بات ہے کہ ہم وہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس لحاظ سے آپ جو ہے بعد والے کیوں، یہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمارے یہاں یہ کہ تمام صحابی برابر ہیں، تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں بھی ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کلیئر کٹ، پاسنگ کے برابر بھی نہیں تھی۔ خود آپ کو میں حدیث سے دلیل کی بات کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری میں بھی، کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، یہ کتنے جو ہے پیارے صحابی ہیں، سارے مسلم نوجوانوں کے جو دھڑکن ہیں، لیکن یہ ایمان کب لائے؟ صلح حدیبیہ کے بعد لائے ہیں۔ ان کی کتنی قربانیاں ہیں، بعد میں قربانی دے کر کے سارے مسلمانوں کے دل جیت لیے، تو یہ سب لوگ ان کے فین ہو گئے، سب کے ہیرو ہو گئے، ثبوت دیے تو ہیرو بن کے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں کیا ہوا؟ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سابقون الاولون میں سے ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو طاقتور تھے، تھوڑے جوشیلے تھے، ان دونوں میں کسی معاملے میں آرگومنٹ ہو گیا، آرگو ہوتے ہوتے ہاٹ معاملہ ہو گیا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی، تو وہ ان سے لڑ تو نہیں سکتے تھے، فوراً آ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کر دی، یا رسول اللہ مجھے گالی دی ہیں۔ تو ان کو بلائے تو وہ تو بات بالکل کلیئر تھی، تو آ کر کے سر جھکا لیے محمد۔ تو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا، اور وہ ہسٹوریکل جو ہے جملہ ہے جو بار بار سب لوگ ریپیٹ کرتے رہتے کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ گالی نہ دو، تو وہ ان کو بولے اس موقع پہ کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابی کو گالی مت دینا، تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو میرے صحابی نے جو ایک مد گیہوں خرچ کیا ہے یا آدھا مد، تو اس کے برابر بھی نہیں پہنچ پاؤ، یعنی ان کا ایک مد گیہوں اور تمہارا احد کے برابر سونا، اور دونوں خیرات کر دو تو پاسنگ اللہ کی نگاہ میں ان کا ایک مد گیہوں بھی زیادہ اجر کے حساب سے ہوگا۔ تب آپ سمجھ جائیں گے کہ ایک بینچ مارک ہے کہ اسلام کے گولڈن پیریڈ شروع ہونے سے پہلے جو ایمان لائے ہیں، جب اسلام کا قبول کرنے کا نام پھینٹی کھانا تھا، تو وہ ان کی بات الگ ہے۔ اب جب اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو گیا ہے، خمس آ رہے ہیں، مال غنیمت آ رہے ہیں، کہیں ریسسٹنس نہیں ہے، اسلام قبول کرنے کا مطلب عزت، تو اب جب کوئی ایمان لائے ہیں تب ان کو پروف دینا پڑے گا، پروف دیں گے تو یقینی بات ہے آپ بھی ہو جائیں گے،
لیکن اگر جو ہے وہی کام یہ تھا کہ اسلام کلمہ پڑھے بغیر کر رہے تھے اور کلمہ پڑھنے کے بعد کر رہے ہیں تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہے ولید بن عقبہ جو تھے، ان کو جب کوفہ کا گورنری دیا گیا تو اب یہ کیا گل کھلائے ہوں گے، ہر ہوش مند اس بات سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ کس حد تک یہ چلا گیا، مطلب آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ اور صحیح مسلم کا جو نوجوان رہے ہوں گے اور انسان رہے ہوں گے، صحابہ کرام، ان کا خون کتنا کھول رہا ہوگا کہ اندازہ لگائیے کہ یہ آدمی جو ہے مطلب شراب کا عادی تھا تو عادی تھا، ایک روز تو حد کر دیا کہ فجر کی نماز شراب کی حالت میں پڑھا دیا، شراب کی حالت میں نماز، وہ بھی امامت فجر کی، بتائیے اندازہ، ڈیرنگ دیکھیے۔ اور اس کے بعد میں سلام پھیرنے کے بعد کہتا کہ اور پڑھاؤں کیا، تب سب لوگوں کو شک کیا کہ منہ سونگا گیا تو پورے بدبو آ رہی تھی، اپنے ہوش حواس ہی میں نہیں تھا۔ کیونکہ ایک جو ہے نصرانی جو ہے عیسائی جو ہے شاعر تھا ابو زبیر، وہ ان کا جو ہے آگے پیچھے لگا رہتا تھا، چاپلوسی کرتا رہتا تھا، اسلام کی دھجیاں اڑتی رہتی تھی پوری رات جیسے جاتی۔ پھر ان کو جو ہے بلایا گیا، سارے لوگ غصے میں آ گئے، دم وہیں سے ہٹا ان کو، اور پھر مدینہ بھیجا گیا، اب مدینہ بھیجا گیا، وہاں گواہی ثابت ہوئی تو پھر ان پر جو ہے کوڑے لگائے۔ اور جب کوڑے لگانے کے بارے آئے تب اندازہ لگائیے کہ کتنے زیادہ لوگ جو ہے غصے میں آ گئے تھے اس وقت، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، بولے کہ ہاں گواہی ثابت ہو گئی ہے، ان پہ کوڑا لگنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ سے، وہی دارالقضا پورا سنبھالتے تھے، کہ آپ کوڑا لگا دیجیے ان کو۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بولے حسن کو کہ ان کو کوڑا مارو۔ انہوں نے کہا کہ جو ان کی میٹھی کھاتا وہی ان کی کڑوی چکھے، مجھ کو کیوں بولتے ہیں؟ اب اڑ کے چلے گئے غصہ کہ جو بوئے ہیں وہ کاٹیے، ابھی میں ان کو کوڑا لگا دوں ان کا خاندان ہم سے الرجک ہو جائے گا۔ کہ خاندانی کتنی عصبیت یہ ہو گئی تھی، وہ چلے گئے غصہ کر، پروٹیسٹ درج کرا کر۔ اور پھر تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے عبداللہ بن جعفر کو بولے کہ بیٹا تو اٹھ، ہمارا کوڑے لگا، تو 40 کوڑے مار گئے۔ اور پھر ان کو معذور کیا گیا، اور پھر ان کی جگہ پہ دوسرے کو، پھر وہ بھی بنی امیہ ہے کیا۔ تب ایک کوفہ کا جائے تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی کہ میری امت کی تباہی قریش کے چھوکڑوں کا ہاتھ ہو، اس میں سے ایک مطلب۔ دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں گے کہ مصر کے جو اگر آپ ایگزامپل لے لیجیے، مصر میں کیا ہوا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پھیلی ہے کہ سمجھے کہ رومن امپائر کا جو اس وقت کا جو ہیڈ تھا قسطنطین، ہرقل کا بیٹا، اس کے جو ہے باسی گھڑی میں موبائل آ گیا کہ آپ تو مضبوط دیوار گیا تھا، اٹیک کا بہترین چانس ہے۔ تو فوراً اس نے جو ہے ایک مہم لیا اور فوج تیار کر کے جو ہے سمندر کے راستے اسکندریہ کو اتار دیا، اور یہاں پر ان کی جو چھاونی تھی وہ جو ابھی جو قاہرہ ہے وہاں پہ فسطاط نام کا شہر تھا، وہاں پہ تھی۔ ان لوگوں کی ڈیرنگ یہ ہے کہ قاہرہ میں تو کوئی ریسسٹنس ہی نہیں ہے، تو فوراً فوج آگے بڑھنے لگی قاہرہ کی طرف۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے معلوم ہوا، انہوں نے بھی فوج تو ریڈی تھی، موبلائز کیے اور آگے بڑھے۔ اب بیچ ہی میں جو ہے کنفرنٹ ہو گیا، تو کنفرنٹ ہوا تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جینیس تھے، انہوں نے کنفرنٹ اچھے سے کیا، اور اس کا جو مین سپہ سالار تھا جیسے ہی مرا کہ سارے کے قدم اکھڑ گئے، اب وہ ہار کر کے بھاگ گیا۔ تو اس کے جو ایک چانس لیا تھا وہ چانس یہ ہوا، لیکن ہوا کیا، جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے پوزیشن تھوڑی سی مضبوط ہوئی کہ وہاں پر کیا کیے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے عبداللہ بن سعد بن ابی سرا جو ان کے رضائی بھائی تھے ان کو اپائنٹ کر دیے، یہ بھی بالکل ینگ جوان۔ یہ تو فتح مکہ پہ جب معافی مانگ کے بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو تو کسی طرح معافی دی گئی تھی، کسی طرح۔ اب اس کے بارے میں تو کلیئر حدیث ہے جو آپ جانتے ہیں، مشہور حدیث ہے کہ ہوا کیا تھا، فتح مکہ کے موقع پر جتنے لوگ تھے سب کو ایک مجمع میں جمع کیا گیا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، آپ نے تو 23 سال ہمارے ساتھ یہ کیے ہیں، 23 سال کیا سمجھیے 20 سے 21 سال، تو
اس کے بدلے میں کیا کیا؟ تو سب نے کہا کہ آپ شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں تو آپ سے شرافت ہی کی امید ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج میں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم وانتم طلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، کوئی ملامت نہیں، ہم لوگ بھائی بھائی ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کہا کہ یہ سب کو معافی میں دے دیا ہوں لیکن 4 کو نہیں۔ 4 کے بارے میں بولے کہ یہ لوگ اگر خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے بھی معافی مانگے نا تب بھی قتل کر دینا، ان کو 4 کو نہیں بخشتا۔ تو ان میں سے یہ ایک تھے، ان میں سے ایک اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے، ایک عبداللہ بن خطل تھے، ایک اور مقیس بن ثعبہ تھے۔ تو مقیس بن ثعبہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کا لٹرلی میں پردہ پکڑ کے معافی مانگے، پھر بھی لوگوں نے جو نہیں بخشا، ہم کو قتل کر دیا۔ عبداللہ بن خطل جو ہے وہ بازار میں کسی کو نظر آ گیا، انہوں نے ان کو بازار ہی میں قتل کر دیا، بچ گئے یہ 2۔ اکرمہ بن ابی جہل جو ہے وہ کہاں چلے گئے تھے؟ مکہ چھوڑ کر کے حبشہ جا رہے تھے ہجرت جان بچانے کے لیے۔ تو آپ دیکھیے جو ہے ٹیبل کیسے ٹرن ہوا ہے۔ 590 میں صحابہ کرام جا رہے تھے جان بچانے کے لیے انہی سے، اور آج جو ہے فتح مکہ کے موقع سے جو ہے یہ جان بچا کر کے حبشہ جا رہے۔ اس میں بھی بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہو گیا کہ یہ جا رہے تھے اور ہر آدمی کشتی میں بہت سارے لوگ تھے لیکن اپنے اپنے ریزن سے جا رہے تھے، یہ اپنے ریزن سے جا رہے تھے کہ سمندری طوفان آ گیا۔ طوفان آیا تو ایک دم جو ہے کشتیاں جو ہے ہچکولے کھانے لگے، تو سب لوگ جو ہے دعا اپنے اپنے حساب سے۔ تو اسی میں صاحب نے اعلان کیا کہ دیکھو کوئی دیوی دیوتا کا نام نہیں لے گا، سب لوگ خلوص سے دعا کر۔ کا خلوص سے دعا کرنے کا کیا مطلب؟ خلوص سے دعا کرنے مطلب کہ شرک کو چھوڑ کر کے سب اللہ کو مانگو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ بھائی کیوں ایسا؟ دیوی دیوتا کا نہیں، اتنی بڑی مصیبت پہ دیوی دیوتا کام نہیں آتے، وہ صرف جو ہے سپریم گاڈ ہی کو پکارنا پڑتا ہے، اور اس کا اپنا کرائٹیریا ہے کہ جب تک مجھ کو ایکسکلوسیو نہیں مانگو گے تب تک ہم نہیں مانیں۔ ابھی سب لوگ ایسی مصیبت سے نجات کے لیے تم کو جو ہے شرک سے جو ہے برات کر کے تم کو مانگنا پڑے گا۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ اسی وقت میں نے جو ہے ارادہ کر لیا کہ ارے ہم لوگوں کی بدبختی کہ یہی دعوت ایگزیکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ کہ ایک ہی کہتے ہیں کہ اللہ تعبد الا اللہ، کہ تم لوگ عبادت نہ کرو مگر اللہ کے مخلصین علی الدین، دین کو خالص کر کے۔ تو انہوں نے وہیں پہ وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو اس مصیبت سے مجھے نجات دے دیا، اب میں بچ گیا اس پر ڈوبنے سے، تو میں فوراً جو ہے واپس جا کر کے تیرے نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا، یہ وعدہ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت سے امید ہے کہ اگر میں ہاتھ دے دیا تو یقینی بات ہے وہ منع نہیں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات سن لی ان کی، اور فوراً آئے، ایک ساتھی کے ذریعے سے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا۔ تو یہ چوتھے نمبر پہ یہی تھے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈے آف دا آرڈر کیا تھا اس وقت کہ جیسے ہی یہ 4 ملے نا، خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے بھی دعائیں دے کہ مجھے معاف کر دو برائے مہربانی، معاف نہیں کرنا، فوراً کر دیں۔ لیکن ہوا کیا، یہ ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان کو چھپا دیا اپنے گھر میں۔ اور جب مجمع ہم بہت زیادہ جمع ہوا تو پھر بچتے بچاتے کسی طرح ان کو، بڑی بڑی چادریں پہلے لوگ جو اوڑھتے تھے، بچتے بچاتے لے آئے اور ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کر دیا، اور پھر بولے کہ یا رسول اللہ ان کی توبہ قبول کر لیجیے۔ اب آرڈر کیا تھا کہ وہاں جو ہے فوراً کو قتل کرو، سب کا سارے صحابہ کرام کو یہی آرڈر تھا کہ جس کو یہ 4 میں سے کوئی بھی دکھ جائے اپنے حساب سے ہی کرو۔ اس میں مقیس بن ثعبہ میں تو جو ہے عمار بن یاسر کہتے کہ ہمارا مقابلہ ہو گیا، میں تو سامنے والا جو آدمی تھے وہ تو جیت گیا، میں تو ہار گیا، یعنی دونوں اٹیک کیے لیکن ان کا وار لگ گیا۔ تو اس لحاظ سے تو انہوں نے ان کو جو پیش کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کہ یا رسول اللہ ان کی توبہ قبول کر لیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، اچھا عبداللہ بن سعد، پھر دیکھنے کے بعد غور کیے، بولے نہیں، اور یہ چہرے سے اشارہ کیے، نہیں معاف نہیں ہوگا۔ جو کہ ریکویسٹ ریڈی ہو گئی۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آرام دے رہے تھے کہ بھائی کوئی اٹھے اس کو قتل کرو، میرا تو آرڈر پاس ہو چکا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پھر بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی توبہ قبول کر لیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر غور و فکر کیے، پھر چہرے سے بولے کہ نہیں۔ اب یہ کیوں بول رہے تھے نہیں؟ کیونکہ یہ آدمی جو ہے نا کہ وہ یہ مسلمان تھا، پہلے یہ پہلے ہی کلمہ پڑھ لیا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے ہمت افزائی اتنی کرتے تھے کہ ان کو کاتب وحی میں لگائے ہوئے تھے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کاتب وحی میں، اب پھر یہ مرتد ہو گیا تھا،
یہ تو پورے پروفیسی ہی جو ہے پروفٹ ہوڈ داؤ پہ لگ گئی نا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے دعوے نبوت کس بات پہ ہے کہ یہ میں نبی ہوں، یہ کلام آتا ہے، اسی کو یہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کیا، اور لوگوں کو جا کے کہتا ہے کچھ نہیں، میں جو کہتا ہوں وہی لکھ دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ تھا۔ تیسرے مرتبہ میں جو ہے جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو، جب تم اتنا ریکویسٹ کر رہا تھا اوکے، تو ان کو معاف کر دیں۔ معاف کر کے جیسے معافی لے کر کے جیسے وہ اپنے گھر ان کو لے کے گئے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے بولے کہ تم میں سے کوئی ایسا شریف انسان نہیں تھا کیا کہ جب دیکھا کہ میں 3 مرتبہ ریجیکٹ کر رہا ہوں تو کوئی اٹھتا اور اس کو جو تلوار سے قتل کر دیتا؟ الفاظ کیا تھے؟ کوئی تم میں سے شریف انسان نہیں تھا؟ تو شریف صرف وہی نہیں ہے جو بیوی کی بات مانتے ہیں، شریف وہ بھی ہے جو پروفٹ کی ہر بات مانتے ہیں۔ تو وہ بولے کہ تم میں سے کوئی ایسا شریف انسان نہیں تھا جو میں دیکھ رہا کہ میں ریجیکٹ کر رہا ہوں پھر بھی تم لوگ جو ہیں۔ تو صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تھوڑے سے آنکھ سے بھی اشارہ کر دیتے نا تو ہم تو فوراً اس کا کام ہی فنش کر دیتے، لیکن آپ کی طرف سے کوئی اشارہ ہی نہیں آیا۔ کیا یہ اتنا بڑا اشارہ نہیں تھا کہ میں بار بار ریجیکٹ کر، آنکھ سے اشارہ کر دیتے نا تو اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ آنکھوں سے اشارہ کر کے جو معاملہ کرے، وہ ہائی لیول پہ رہتا۔ تو یہ صاحب تھے سمجھ سے، ان کو لگایا گیا کہاں؟ مصر جیسے اسٹریٹجیکل پوائنٹ جہاں ہمیشہ جو ہے رومیوں کا تھریٹ تھا، اتنی قربانی دینے کے بعد جو ہے وہ جو فتح ہوا، اور وہاں جا کر کے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ معزول کر کے لگا دیا۔ اب آپ سمجھیں ہوا کیا؟ جیسے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے ہٹے ہیں، وہ سمجھے کو سیکنڈ عمر تھے، وہ بھی بڑے جینیس انسان تھے، کہ پھر قسطنطین جو تھا ہرقل کا بیٹا، ان کو لگا اچھا یہاں تو اتھل پتھل چل رہا ہے، تو ایسا کرو پھر ایک چانس لو۔ چانس لیا، ادھر جو مسلمانوں کے کمانڈر کون تھے؟ عبداللہ بن سعد بن ابی سرا، اس کے کمزوری کا فائدہ اٹھایا، وہ بہت زبردست فوج لا کر کے مصر پہ جو ہے لینڈ کر دیا، اور جب مقابلہ ہوا تو مسلمان ہار گئے۔ اب جب بالکل ہارنے کے بارے آئے کہ بھائی آپ تو مصر گیا ہمارے ہاتھ سے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کن سے ریکویسٹ کی ہے؟ عمرو بن عاص سے ریکویسٹ کی کہ دیکھیے آپ کو وہاں جو ہے بہت سارے لوگ فین ہیں، آپ کے لوگ جو ہے بہت چاہتے ہیں، اور آپ کا آنکھوں پہ اشارہ پہ جو ہے لوگ لپکنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور پورا جغرافیہ آپ کو جو مصر کا معلوم ہے، تو سنبھالیے کچھ نہیں تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں سنبھال دیتا ہوں۔ تو پھر گئے، اب پھر جا کر کے مقابلہ ہوا، تو پھر قسطنطین کو ہرائے، اب پھر اس کو جو ہے اسکندریہ کو واپس لیے، اب پھر کونسلیڈیٹ ہوا۔ ابھی 6 مہینہ بھی نہیں گزرے تھے کہ پھر ان کو معزول کیا، پھر عبداللہ بن سعد کو لگا۔ اب آپ سمجھ گئے 3 مرتبہ وہ انہوں نے مصر کو جیتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور شہادت کے فوراً بعد، اب پھر یہ سعد بن ابی سرا جو ہار گئے تھے تو پھر ہارے ہوئے جو ہے پھر جیت کے دلائے، اب پھر ان کو معزول کرتے ہیں۔ اس بار ان کا دل بہت ٹوٹ گیا۔ پھر اس کے بعد جب مقابلہ ہوا تو پھر سعد بن سرا ہارنے لگے، تو اس وقت پھر جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ہے کہ تھوڑا سنبھالتے کیا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا اب تو دوست لیول کے تھے، ایک لیول کے، انہوں نے کہا کہ گائے کی سینگ ہمارے لیے ہے، دودھ کسی اور کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ دشمن سے ٹکرائیں ہم، زخم کھائیں ہم، اور جب جو ہے تھوڑا حکومت آرام سے کرنے کی باری آئے، عبداللہ بن سعد بن سرا۔ اب معزول کرنے کی وجہ کیا تھی؟ معزول کرنے کی وجہ جو ہے صرف ایک ریزن آتا تھا، وہ یہ کہ آپ وہاں سے خراج زیادہ بھیجیے۔ یہ کہتے تھے کہ دیکھیے عام غیر مسلم رعایا ہے تو ان کو بالکل چوس تو نہیں سکتے نا، جیسے گنا کو جو بالکل پیر دیا جاتا ہے ایسا تو نہیں کر سکتے، وہ اس کو بھی جو ہے اتنا ہی ہم لے سکتے کہ جتنا میں وہ بھی خوش خرم رہے، اور ہمارے بھی اتنا ہی ہم خراج لگا سکتے ہیں۔ یہ کہتے تھے کہ زیادہ وہاں سے آنا چاہیے۔ یہ عبداللہ بن سعد کا دعویٰ تھا کہ ہم زیادہ لا سکتے ہیں، تو ان کو معزول کر کے ان کو لگا دیا جاتا تھا۔ اب پھر جب کنٹرول نہیں ہو پاتا تھا تو یہی آگے بڑھائے جاتے تھے۔ تو تیسرے مرتبہ جب جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص یہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یہ ڈائلاگ بولے، پھر بھی بیچارے کیا کہ چکے۔ اب یہ عبداللہ بن سعد کیا کیے کہ وہ جو ایک مرتبہ ہار گئے تھے تو اس وقت جو ہے ان کے تھوڑی کڑکڑی ہو گئی تھی، اس کا کمپنسیٹ کرنے کے لیے پورا افریقہ میں فتح کرنے کی بات کرنے لگے۔
کہ پورا لیبیا، تونس، موراکو، الجیریا یہ سب پہلے افریقہ کہلاتا تھا، ابھی شمالی افریقہ کہلاتا. تو معاملہ جب پھنس گیا تھا تو پھر یہاں سے تازہ فوجیں گئی، اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، یہ سب کو جانا پڑا. پھر اس میں سعد بن ابی وقاص، یہ عمرو بن عاص رضی اللہ، وہ بھی خود گئے. پھر جا کر کے کسی طرح معاملہ جو ہے وہ جیت ہوئی اور پورا یہ ہوا. تو اسی میں انٹرسٹنگ واقعہ ایک پیش یہ ہوا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ بار بار جو ہے کلیئر کٹ منع کرتے تھے کہ امیر المومنین اس سے زیادہ مصر سے خراج نہیں آ سکتا. خراج لانے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم زبردستی لوگوں سے لیں گے زیادہ زیادہ ٹیکس، اور یہ انصاف کی بات نہیں ہوگی، جتنا ہے اتنا ہی لینا ہے. اور جب ان کو لگا دیا گیا عبداللہ بن سعد کو، تو انہوں نے جو خراج بہت زیادہ بھیجا ٹیکس وصول کر کے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عمرو بن عاص کو بلائے، آئیے دیکھیے یہ مصر سے آیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ ڈائلاگ مارتے تھے کہ گائے جو ہے نا زیادہ دودھ نہیں دے سکتی، گائے کے تھن میں جتنی دودھ رہے گا اتنی نکالیں گے نا، آپ زیادہ اننیسیسری تو نہیں کر سکتے. تو یہی بولتے تھے کہ گائے میں جتنی دودھ ہے اتنا میں بھیج رہا ہوں آپ کو. تو جب مال غنیمت بہت آیا عبداللہ بن سعد بن سرا کے دور میں، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کو بلا کے بولے کہ دیکھیں گائے نے بہت دودھ دی. تو انہوں نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ انہوں نے کہا گائے نے دودھ دی لیکن بچے بھوکے رہ گئے، کیونکہ گائے جب بچہ جنتی ہے تو اس کے بچے کے بھی لحاظ کرنا پڑتا ہے نا. مالک اس کو پورا دودھ نچوڑ دے تو اس کا بچہ کیا پیے گا؟ تو یہ معاملہ تھا. تو آپ سمجھ جائیے کہ ایک طرف مصر، اس میں عبداللہ بن سعد، اسی لیے جو ہے ان کا اپوائنٹ ہوتے ہی سارے لوگ مخالف ہو جاتے تھے. اب ہر دور حکومت میں آپ جانتے ہیں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ ہوتے ہیں. برے لوگ اچھے لوگوں کے غلبے کی وجہ سے وہ دبے رہتے ہیں. جیسے ہی آپ جو ہے اپنا کمزوری کا مظاہرہ کریں گے تو ویسے وہ اپنا گل کھلانے لگتے ہیں. تو یہاں پہ جیسے ہی ان کو معزول کیا جاتا تھا سب لوگ ناراض ہو جاتے تھے، لیکن خلیفہ وقت ہیں تو کچھ نہیں کہیں، لیکن دبے انداز میں پروٹیسٹ تو کرتے تھے. تو اس لحاظ سے پروٹیسٹ جاری تھا اندر اندر. اور پھر یقینی بات ہے آپ صحیح ڈیسیزن نہیں لیں گے تو پھر اچھے لوگوں کا جو تعاون ہے وہ تھوڑا سرد پڑتا چلا جاتا ہے. تیسرے نمبر پر آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شام کے گورنر تھے. شام سے مراد دمشق کے گورنر تھے. 4 سال ہو گیا تھا. 4 سال کے بعد ان کو جو ہے دوسرے ایریا میں بھیجنا تھا یا دوسرے خاندان والوں کو دینا تھا، کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کے تھے. لیکن ہوا کیا، قنسرین اور حمص کے جو والی تھے انہوں نے استعفیٰ دے دیا. تو استعفیٰ قبول کر کے کوئی نئے کو اچھے اپوائنٹ کرنا چاہیے. تو انہی کے انڈر میں جو ہے قنسرین اور حمص کا شہر بھی کر دیا گیا کہ آپ ہی جو ہے حمص کو بھی دیکھیے، قنسرین کو بھی دیکھیے. دمشق اردن کے جو ہے یہ تھے گورنر تھے، وہ ان کا جب انتقال ہوا تو اردن بھی انہی کے حوالے کر دیا گیا. فلسطین کے جو گورنر استعفیٰ دیے تو ان کو بھی انہی کے حوالے کر دیا گیا. یعنی پورا شام کا جو ہے انہی کے ایک آدمی کے کنٹرول میں دے دیا گیا. بھائی اسٹیٹس جو بنائے جاتے ہیں تو آپ نئے نئے گورنر لگائیے، ٹیلنٹڈ ہیں. حضرت حسن ہیں، حسین ہیں، عبداللہ بن زبیر ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، یہ سارے لوگ ہیں، ایک پر ایک ہیں. زبیر بن عوام ہے، طلحہ بن عبید اللہ ہے، سعد بن ابی وقاص ہے، یہ سب لوگ موجود ہیں، ایک پر ایک گورنر آپ کو. لیکن ایک ہی کو نوازا جا رہا ہے، ایک ہی کو. تو پتہ چلا پورا شام جو ہے وہ اب پورے 12 سال تک ان کو رکھ دیا. اب یقینی بات ہے کہ ایک گورنر کو جب اتنے دنوں تک رکھ دیں گے تو پھر ان کے اندر تو بشی کمزوری آ ہی جائے گی. یہ بھی وہ تھے جو فتح مکہ پہ جو ہے معافی مانگ کے ایمان قبول کیے تھے. ان کی بارے بھی تو ابھی آئے گی آگے. انہوں نے جو 20 سال حکومت کی ہے تو خلافت راشدہ کے بعد جب ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو شرم سے یہ سر جھک جاتا ہے. اور کاتب وحی تھے، لیکن کاتب وحی بھی کیا تھے، جب یہ لوگ ایمان لائے تو یہ لوگ تھے سردار لیول کے لوگ، کیونکہ بنو امیہ کے خاندان. آپ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے بنو ہاشم، تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. تو یہ عبد مناف کے بیٹے تھے ہاشم، ہاشم کے بھائی تھے عبد شمس. ہاشم اور عبد شمس. ہاشم کے بیٹے کون ہوئے؟ عبد المطلب. عبد المطلب کے بیٹے ہوئے عبداللہ کے بیٹے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے دوسرے بھائی جو تھے عبد شمس، تو ان کے بیٹے ہوئے امیہ. امیہ کے بیٹے ہوئے ابو العاص. ابو العاص کے 2 بیٹے تھے، حرب
کے بیٹے ابو سفیان، سفیان کے بیٹے معاویہ، معاویہ کے بیٹے یزید، اور دوسرے ابو العاص جو تھے ان کے بیٹے کا نام تھا حکم، حکم کے بیٹے تھے مروان، تو یہ بنو امیہ خاندان تھا۔ اب پھر جو ہے مروان جو تھا ابو العاص کے جو بیٹے تھے حکم، حکم دو بھائی تھے عفان اور حکم، تو عفان کے بیٹے پھر عثمان، یہ ایک بنو امیہ خاندان کا تھا۔ تو یہ پورے حکومت کے گورنر ایک ہی خاندان میں رن ہو رہے تھے اب 12 سال تک۔ تو شام پورا کیپچر ہو گیا، اردن، حمص، قنسرین، فلسطین سمیت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پورا مصر جو ہے سمجھ گیا افریقہ، وہ چلا گیا کس کے انڈر میں؟ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کے انڈر۔ پورا کوفہ چلا گیا کس کے انڈر میں؟ ولید بن عقبہ کے انڈر میں۔ بصرہ جو خالی رہ گیا تھا، بصرہ، بحرین، عمان چلا گیا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی انہی کے خاندان کا، 25 سال کا نوجوان ان کا تھا۔ بھائی جوانی کو دینا تھا تو حسن حسین نہیں تھے، تو ان کے انڈر میں۔ پھر ہوم منسٹری جو سب سے پاورفل ہوتی ہے وہ کس کے ہینڈ میں گئے؟ اصل تو ہوم منسٹری ہوتا ہے نا، خلیفہ تو خالی آرڈر دیتا، اسسمنٹ کرتا، کیا پورا کام کاج تو ہوم منسٹری کرتا۔ ہوم منسٹری چلے گئے مروان بن حکم کے ہاتھ میں۔ مروان بن حکم جو ان کا کزن تھا، اور یہ مروان کون تھا آپ جانتے ہیں؟ یہ گستاخ انسان تھا۔ یہ حکم جو تھا یہ گستاخ انسان تھا، یہ شروع سے لے کر کے آخر تک جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا ہے، اور فتح مکہ کے موقع سے ایمان لایا ہے معافی مانگ کر کے، اور پھر کسی طرح مکہ سے جو ہے مدینہ ہجرت کر کے آ گیا ہے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی جو ہے میٹنگ کرتے تھے، راز و نیاز کی باتیں کرتے تھے، کہیں نہ کہیں سے پتہ لگا لیتا تھا، اور پتہ لگانے کے بعد اڑا دیتا تھا، ڈسکلوز کر دیتا تھا، اور پھر اپنی محفلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقلیں اتارا کرتا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ یقینی بات ہے چوری ہمیشہ تو نہیں چھپتی ہیں، ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لی، تب ان کو سزا دی کہ تم جب جو ہے رسول کو اتنا لائٹلی لوگے تو دوسرے کا کیا معاملہ ہے۔ تو ان کو جو جلا وطن کر دیں حکم کو، ان کا بیٹا مروان جو تھا اس وقت یہ 7-8 سال کا تھا، کہا کہ تم مدینہ میں رہ ہی نہیں سکتے، تم مجھے خالی کلمے کا احترام کر رہا، اب مجھے شکل مت دکھانا، تو یہاں سے بھاگ جاتا ہوں، اور طائف میں جا کر کے رہا، طائف میں رہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باپ بیٹا وہیں زندگی گزارا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس نے پیروی کیا کہ ہم کو آنے دیجیے مدینہ، کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو جلا وطن کیا، ادھر ہی رہو۔ پھر 10 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس نے کوشش کیا کہ ہم کو آنے دیجیے، نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ان کو بلا لیا وہاں سے، اب آپ سمجھ جائیں، بلا لیے، لوگوں نے اعتراض کیا، یہ کیا، مروان یہاں آ گیا، کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی بات کیا تھا لائف ہی میں کہ بلا لیجئے، میرے رشتہ دار ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اچھا ٹھیک ہے۔ اب یہ ٹھیک ہے یہ ٹالنے کے لیے تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھ سے بولے تھے لیکن پھر موقع نہیں ملا، وفات ہو گئی، تو اس لحاظ سے مجھ سے وعدہ تھا تو میں نے اس کا رشتہ داری کا لحاظ کر کے میں بلا لیا۔ تب بھی لوگ کہہ گئے ٹھیک ہے چلیے بلا لیے ہیں، رشتہ دار ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو چیف سیکریٹری بنا دینا، اس کے بیٹے کو۔ مروان جب تک جوان ہو گیا، یہ 15 سال میں 7-8 سال کا تھا، جبکہ وہ حکم جو تھا جو منہ چڑایا کرتا تھا وہ زندہ تھا ابھی، اس کا انتقال 32 ہجری میں ہوا۔ تو اب آپ سمجھے کہ ایسے آدمی کو چیف سیکریٹری لگائیں گے تو گل کھلائے گا کہ نہیں کھلائے؟ مین کاز جو بنا ہے وہ یہی آدمی بنا ہے، کیونکہ کبھی بھی کیا ہوتا تھا کہ مصر میں کسی گورنر نے زیادتی کی، یقینی بات حکومت میں جو رہتے ہیں تو یہ پولیٹیکل سائنس کا جو ہے ایکزیم ہے، اتھارٹی ٹینس ٹو کرپٹ، ایبسولوٹ اتھارٹی ایبسولوٹ کرپٹ، تو جن کے گورنر کے ہاتھ میں جو ہے پاور آئے گا وہ کرپشن کی طرف جائیں گے۔ اب آپ کے ساتھ کسی گورنر نے ظلم کیا، آپ کی زمین ہڑپ لیا، آپ کو کچھ کیا، یہ ہوا، تو آپ شکایت کس سے کریں گے؟ گورنر سے۔ گورنر اگر کڑپ ہے کہاں جائیں گے؟ تم پرائم منسٹر کے پاس جائیں گے، امیر المومنین کے پاس۔ وہاں جانے کے لیے جو مین بیریئر تھا وہ مروان تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا شکایت ہے؟ تو یہ شکایت ہے، لکھ کے دے دو۔ اب وہ وہاں لیٹر جاتا ہی نہیں تھا اندر، ادھر ہی سے یہ کر دیا جاتا تھا۔ اب پھر جو شکایت کرنے پھر ادھر جو ہے اس کی خیریت لو۔ تو اس لحاظ سے جو ہے امت مسلمہ ایسا لگے کہ ہم لوگوں کا اب جو ہے اسلام کے حکومتی معاملہ سے کوئی سروکار ہی نہیں لگ رہا، ایک خاندان ہی قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے۔ جو امیر المومنین ہے وہ اسٹرانگ ہینڈ نہیں رکھتے،
اور پھر ہوم منسٹری جو ہے وہ بالکل جو ہے معاملہ کو جو قبضہ کی ہوئی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وائف ہے نائلہ، وہ بار بار کہتی تھی کہ آپ اس کو سختی سے نپٹیے ورنہ یہ آپ کے شہادت کا ریزن بنے گا، لوگوں کے تیور بدل رہے ہیں، شکایتیں بڑھ رہی ہیں. اور یہ آدمی کیا کرتا تھا جانتے ہیں؟ ٹاپ سینئر صحابی بیٹھے ہوئے رہتے تھے اور یہ حکومتی تقریر کرتا تھا اور اس میں جو ہے دھمکی دیتا تھا. اب یقینی بات ہے کہ ٹاپ میں صحابہ برداشت کریں گے کہ تمہارا یہ بیک گراؤنڈ ہے تم ہم کو دھمکی دیں گے؟ پیار سے بات کریں تو کوئی مسئلہ نہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے پورا ایک خلفشار مچ گیا تھا اور امت مسلمہ کا انٹرسٹ کم ہوتا چلا گیا. آپ سمجھے گا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان نیوٹرل ہو گئے کہ بھائی آپ جو سنبھالیے ان لوگوں کو، نہیں تو پھر جو ہے اس کے جو کانسیکوینس ہوں گے تو پھر جو ہے کوئی نہیں روک پائے گا. وہی ہوا کہ مصر کے کچھ جو ہے شرق پسند عناصر تھے وہ آرگنائز ہو گئے، پھر کوفہ کے ہو گئے، پھر یہ ہو گئے. اب ان لوگوں کے پاس آتے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم تو سمجھاتے ہیں لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اب ان کو لگتا تھا یہاں بھی کچھ نہیں چل رہا. خلیفہ وقت کے پاس جاتے تھے تو مروانی کے پاس لیٹر رک جاتا تھا، ادھر رسپانس نہیں آتا تھا. تو اب کیا کر سکتے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اب ہم ہی کو کچھ کرنا پڑے گا. تو اس لحاظ سے یہ لوگ جو ہے تقریباً 2000 کے تعداد میں جو ہے وہ جمعیت بن گئی اور اچانک وہ آ کر کے جو ہے مدینہ پہ چڑھائی کر دی. 40 دن تک محاصرہ کر. تو یہاں تک تو معاملہ یہ یقینی بات ہے کہ 2000 میں سے 2000 تو پورا کرپٹ نہیں تھے. ہر ایک کا اپنے، کسی کا زمین کا معاملہ، کسی کا جائیداد کا، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ، ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے آیا ہے. اب آپ جیسے نیوٹرل آدمی کہیں گے بھائی آپ کا معاملہ تھا ٹھیک ہے آپ جا کے پروٹیسٹ درج کرائیے، لیکن اس میں سے کچھ شرپناہ عناصر جو اسلام کے دشمن تھے وہ بھی گھس گئے اسلام کا لبادہ لے کر. تو اس میں سے جو ہے تقریباً 300 کے قریب جو ہے انہوں نے پورا گھر ہی کو، محل کو گھیر لیا. جبکہ محل میں جو ہے 700 لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی موجود تھے، لیکن انہوں نے جو ہے بالکل جو ہے سختی کے ساتھ منع کیے ہوئے تھے کہ مدینہ میں میری وجہ سے خون مسلمان کا نہیں بہے گا. ان کو جو کرنا کرنے دو، ہم مسلمانوں کے خون کا احترام کریں گے. جبکہ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ لوگ اب ہم کو چھوڑیں گے نہیں، تو انہوں نے آ کر کے محل کے اوپر جو ہے آ کر کے ٹیرس پہ آ کر کے بولے بھی کہ بھائی تم لوگ جو ہمارے جان کے در پہ ہو گئے ہو، ٹھیک ہے ہمارے گورنروں نے کچھ غلطیاں وغیرہ کی ہو، تو اسلام میں قتل تو 3 چیز کے علاوہ چوتھی چیز میں ہے ہی نہیں، تو میں تینوں میں سے تو کوئی غلطی نہیں کیا ہوں. لیکن وہ شرف الحسن عناصر جو گھیرے رہے 40 دن تک دھیرے دھیرے. اب جیسے دیکھیں ابھی یہاں جو ہے انڈیا میں یہ کسان کا پروٹیسٹ چل رہا ہے کہ نہیں، تو اب وہ 26 جنوری کو ایک جو شرف الحسن عناصر تھا وہ ہٹ کر کے وہ اس پہ چلا گیا، لال قلعہ پہ جھنڈا اتار دیا. جبکہ مین جو اس کے لیڈر تھے جو کسان کے، وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ تو حکومت کو میں یہ موقع دے دوں کہ تاکہ ہم کو پورا کرش کر دے، لیکن وہ پروٹیسٹ میں تو گھس ہی جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ گھس گئے اور 40 دن کے محاصرے کے بعد ان کا پانی کھانا سب بند کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد گھس کر کے جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا. اب یہ جو ہے بالکل آخری وقت میں پھر جو ایک شاندار خلیفہ کا جو شاندار اصول ہوتا تھا نا وہی اپنا لیے تھے کہ بادشاہ رہتا تو اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی حکومت بچانے کے لیے اگر لاکھوں لوگوں کی جان لینی پڑ جاتی نا تو لے لیتا عام طور سے. لیکن انہوں نے اپنا اصول بنایا کہ نہیں، اگر یہ لوگ لمٹ کراس کر رہے ہیں تو میں لمٹ نہیں کراس کروں گا، اور میں اپنے حکومت بچانے کی خاطر، اپنی جان بچانے کی خاطر میں جو ہے ان کو قتل نہیں کر سکتا، نہ تم لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت دے سکتا ہوں، لیکن میں اپنے طرف سے جو ہے استعفیٰ بھی نہیں دوں گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے وعدہ لے چکے ہیں کہ تم کو قمیص پہنایا جائے گا، کچھ لوگ اتروانے کی کوشش کریں گے، بلکہ اس میں منافق کا بھی نام ہے کہ منافق لوگ اس کو اتروانے کی کوشش کریں گے تو تم اتارنا مت. تو میں اپنے طرف سے تو اتاروں گا نہیں، ورنہ میں کوئی ایسا جرم کیا کہ میں معذول ہو جاؤں. تمہارے جتنے بھی ایلیگیشن ہے اس کا میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. تو یہ ساری باتیں ہونے کے بعد بھی لوگوں نے ان کو شہید کر دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھ رہے تھے تو وہ اندر گھس گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بیٹے حسن اور حسین کو جا کر کے گیٹ پہ کھڑا کر دیتے کہ ٹھیک ہے یہ منع کر رہے ہیں، تو منع کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے طرف سے جنگ نہ ہو، ہم اٹیک نہ کریں، لیکن اپنے خلیفہ کو ڈیفینس تو کرو جا کر کے.
تو دونوں بیٹے کو جا کر کے گیٹ پہ کھڑا کر دیے تھے، لیکن بلوائی لوگ رات میں جا کر کے پیچھے سے جو ہے کود گیا۔ محمد بن ابی بکر کا بھی نام آتا ہے، اس نے جا کر کے داڑھی پکڑ لی، تو ان کو جو ہے واسطہ دیے کہ تم کس کے بیٹے ہو، کچھ سمجھ ہوش ہے تم کو، تمہارے والد رہتے تو تم ایسا کر سکتے تھے، تو وہاں سے ہٹ گئے۔ پھر دوسرے لوگ آئے، اب اندھیرے میں کس نے تلوار چلائی، اور وہ جو ہے خون کا چھیٹا جب گرا، ان کی بیوی جو روکنے کی کوشش کی تو ان کی انگلی کٹ گئی، اور اس کی وجہ سے جو ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ جو ہے سورہ بقرہ کی جو آیت ہے اس پر خون کی چھٹک گری، اور سب چیز لوٹ لاٹ کر کے وہ لوگ گئے۔ 3 دن تک جو ہے دفنانے کی بھی اجازت نہیں، بلوائی لوگ اتنا گھیر گئے۔ پھر کسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ ڈانٹے ڈپٹے، تو پھر جو ہے 10-12 صحابہ کرام کو آرڈر ملا، تو وہ جا کر کے جو ہے وہ عام قبرستان میں جا کے دفن کر۔ تو اس لحاظ سے ان کو شہید مظلوم کہا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے جو فیکٹ بات تھی وہ میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کیا۔ اور بھی باتیں ہیں، ابھی تو اور بھی اسٹوری آگے بڑھے گی۔ اس میں ان کے پاس جو ایک انگوٹھی تھی، وہ جب ان سے گم ہوا نا تو پھر یہ جو ہے ہاتھ لات جو ہے بیک ٹو ورس ہوتے چلے۔ یہ 30 ہجری کا واقعہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے بعد لیٹر لکھنا شروع کیے ہیں تو کسی نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، آپ جب بھی بادشاہ کو لیٹر لکھیں گے تو اس پہ اگر مہر نہیں ہے نا تو اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے، وہ عام پبلک، تو آپ کو سرکاری مہر بنانا پڑے گا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوایا چاندی کے، اور اس میں محمد الرسول اللہ، محمد نیچے، رسول اس سے اوپر، اور اللہ اس سے اوپر، اور اس کا جو ہے بنا کر کے تو وہ سیل پہ لگا دیا کرتے تھے، تو بادشاہ اس کو ویٹ دیتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو اس کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے تو بیٹی نے ابو جان کو دے دیے کہ آپ خلیفہ ہیں، اب آپ مہر لگا کر کے بھیجا کریں گے۔ تو پھر جب وہ انتقال کیے اور ان کو اپوائنٹ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے وہ انگوٹھی ثبوت کے طور پر ان کے حوالے کر دی۔ پھر وہ 10 سال تک اس چیز کے ذریعے سے مہر وغیرہ کا کام لیتے رہے۔ جب وہ انتقال کرنے لگے تو 6 آدمی کو نامنیٹ کر دیے تھے، تو بولے تو اپنے بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے کہ بیٹی یہ تم رکھو، اور جو خلیفہ بن جائیں گے تو ان کو دے دینا۔ تو پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، تو انہوں نے امہات المومنہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دے دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اسی سے کام لگاتے تھے۔ وہی بیر عریسہ والا جو کنواں تھا جس میں جنت کی بشارت ملی تھی، اسی کنویں پہ بیٹھ کر کے یہ جو ہے انگوٹھی ایسے تھوڑا تفریح کی حالت میں تھے، انگوٹھی نکال کر کے ایسے سے کھیل رہے تھے کہ کھیلتے کھیلتے وہ ایک مرتبہ ایسے چھٹکا اور کنواں میں گر گیا۔ کنواں میں گرنا تھا کہ وہ گرا ہی رہ گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو تلاشنے کے لیے پورے کنواں کو جو خشک کر دیا، لیکن انگوٹھی نہیں ملی۔ کئی لوگوں کا اسسمنٹ یہ ہے کہ اس کے بعد معاملہ جو ہے ہاتھ سے پھر کنٹرول نہیں ہوا، اس کے جگہ پہ اس سے شاندار انگوٹھی بنوائے لیکن اس کی وہ برکات نہیں رہی۔ تو اس لحاظ سے جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، اور بھی بہت سارے معاملے ہیں، تو وہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہم آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ یہ دردناک واقعہ تھا، شہید مظلوم۔ اس لحاظ سے میرے نزدیک سب سے بڑے صابر اگر کوئی ہیں تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ حدیث کے روح سے جو ہے صبر کس کو کہتے ہیں؟ اب پہلوان، سب سے بڑے پہلوان جو ہیں تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ حدیث ہے کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں جو دشمن کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ یقینی بات ہے کہ ان کو جو ہے ان کے جو ہے کنواں خریدا ہوا، ان کو پانی سے روک دیا گیا، ان کے پیسے سے مسجد نبوی کی توسیع ہوئی ہے، اس میں ان کو نماز پڑھنے سے روک دیا گیا، تو اب یقینی بات ہے ان کو کتنا غصہ آتا ہوگا۔ ان کے خلافت کو چیلنج کیا گیا، پھر بھی انہوں نے جو ہے پروٹیسٹ کا پورا حق دیا، اور لوگ بولے کہ تم کتنا بھی پروٹیسٹ کرو، ہم ہر ایک الیگیشن کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارے ساتھی علی ہیں یہ تم کو جواب دیں گے، دیے بھی کئی مرتبہ۔ لیکن اس کے بعد جو معاملہ جو ہونا تھا، جو تقدیر میں تھے وہ ہوا۔ تو اس لحاظ سے میں آپ کے سامنے لایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور خاص ساتھ خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی بات ہمارے منہ سے غلط نکل گئی ہو یا حق کے خلاف ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذہنوں سے بھی ہمارے ذہنوں سے بھی محو کر دے، اور ہم لوگوں کو قرآن و سنت کے بہت باریکی سے اسٹڈی کرنے کے، اور اس کو جو اصل اصول حکمرانی ہے حق کی، اس کو اپنانے کی جو توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے ایک بات جو ہے کلیئر کر لیجئے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی چیز پاورفل ہے نا تو وہ ہے حق، اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں خود حق ہوں۔ تو ہر انسان کو نہ صحابہ پرست ہونا چاہیے، نہ نبی پرست ہونا چاہیے، نہ انسانیت پرست ہونا چاہیے، اصل ہمارا مذہب حق پرستی ہے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ غلط کو غلط نہیں کہیں گے تو غلطی کو آپ جو ڈیمیج کرتے ہیں، معیار ہی کو ختم کر دیں گے۔ تو غلط کو غلط کہنا یہ کوئی غلطی نہیں ہے۔ خاص طور سے جو آئیڈیل لوگ ہیں ان کے تو یقینی بات ہے کہ سب چاہیں گے۔ آپ آدم علیہ السلام کی غلطی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 7 مرتبہ ذکر کیا ہے، یونس علیہ السلام کی غلطی کو ذکر کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی غلطی کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، سب کے نوح علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے غلطی کو ذکر کیا ہے۔ یہ سب کیا تھے؟ رول ماڈل تھے، تو ان کے جو ہے غلطیاں بھی جو ہے عبرت کا سامان بنتی ہیں۔ ورنہ تو رسول کی غلطی کو بیان نہیں کرتا اللہ تعالیٰ تو یہ رسول ہی بت ہو جاتے، پھر تو لوگ انہی کو پوجنے لگے، اللہ کے مقابلے میں انہی کو کھڑا کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ کا نہیں، میں یونیک ہوں، باقی سب سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ہاں، یہ انبیاء کرام کا یہ ایک جو حاصل ہے کہ یہ غلطی پر قائم نہیں تھے، ہم ان کو فوراً بتا دیتے تھے، یہ توبہ کر کے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیتے تھے۔ باقی اب جو پرسن ٹو پرسن نہیں بتاؤں گا، ہاں جس کے جو ہے وزن نیکی کے زیادہ ہوں گے تو ان کو میں رحمت میں جگہ دوں گا، جس کے برائی کے وزن زیادہ ہوں گے ان کو سزا دوں گا، یہ اصول ہے۔ باقی تم لوگ جو ہے توبہ کرتے رہا کرو، توبہ کر دو تو مجھے معاف کرنے میں مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ لہٰذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ وہ بالکل جو ہے اس حدیث پہ فٹ بیٹھتے ہیں جو حد سے رسی لٹکی ہوئی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ گئے، عمر فاروق رضی اللہ چڑھ گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ چڑھ گئے، اب پھر جو چوتھے نے پکڑا تو ٹوٹ گئی، لیکن پھر اس رسی کو اس کے لیے جوڑ دی گئی، اب پھر وہ بھی چڑھ گئے۔ اس لحاظ سے ہم کو کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ وہ بھی انشاءاللہ جنتی ہیں۔ اس میں بس یہ ہے کہ غلطی ہوئی اور اس میں پھر جوڑ دی گئی کیا کہ انہوں نے آخری وقت میں جو اسٹیپ لیے ہیں وہ بالکل اسلام کے مطابق تھا، ایک خلیفہ ہی لے سکتا تھا۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی اچھی لگی، اور اس 40 دن میں انہوں نے جو تکلیف مصیبتیں برداشت کی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کا کوئی بھی دکھ تکلیف ہو اس کی وجہ سے اس کے گناہ کا کفارہ ہو جاتی ہے، تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا جو بھی خطا کچھ غلطیاں وغیرہ تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو معاف کر دیا، اور وہ جیسے عشر مبشرہ میں سے تھے ویسے گئے ہیں اللہ۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے ان کے راستے پہ چلیں گے اور جنت میں انشاءاللہ ان کا پڑوس حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔